اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو ٹھیک اور صحت یاب رکھے۔ میں ہوں اشرف احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اردو دان۔ آج ہم علی سکندر جگر مراد آبادی کی غزل کے دو اشعار یعنی شعر نمبر 3 اور 4 پڑھیں گے اور اس کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ غزل جماعت دہم کی اردو کتاب میں دی گئی۔ شعر صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں واعث، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں واعث، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی۔ اس میں صنعت میرات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے، دل اور سینہ میرات النظیر ہے۔ ہم آ جاتے ہیں مشکل الفاظ کی طرف۔ صداقت یعنی سچائی، واعث یعنی واعظ کرنے والا، نصیحت کرنے والا، حقیقت یعنی حقانیت، اصلیت، صداقت منوا لینا یعنی تسلیم کرا۔ یہ وہ مشکل الفاظ ہے جو کہ مجھے لگ رہے تھے کہ اس شعر میں مشکل ہے، تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حوالے شعر کا نام علی سکندر جگر مراد آبادی، صنف غزل ہے، ماخذ دیوانی جگر، یعنی یہ غزل جو ہے وہ دیوانی جگر سے لی گئی ہے۔ شرح کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ شعر میں معنوی اور لفظی لحاظ سے ایک بہت ہی دلکش شعر ہے۔ شعر میں شاعر واعظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کسی کی بات میں سچائی اور حقیقت ہو تو وہ خود بخود لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے۔ جب واعظ کے قول اور فعل میں یکسانیت ہو تو اس کی بات لوگوں کے دلوں اور ذہنوں پر اثر انداز اور اثر کر کے دکھاتی ہے۔ یہ ایک بنیادی دو نکات اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بات سچی ہے، حقیقت پر مبنی ہے، صحیح، تو اس کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بات اگر سچی ہے تو وہ خود بخود جو ہے لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے اور وہ بات خود کو منوا لیتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر اس میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر سچائی اور حقیقت کے لیے ثبوت اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ بات خود کو منوا لیتی ہے۔ نہ اس کے لیے زور زبردستی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ دلیل کی۔ لوگ خود بخود اس بات کو مانتے ہیں، لیکن اگر کسی کے قول اور فعل میں تضاد ہو تو پھر اس کے وعظ اور باتوں میں اثر نہیں ہوتا۔ بنیادی نقطہ جو اس میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ نصیحت کرنے والے کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو آپ واعظ کر رہے ہیں، اگر آپ کی بات سچی ہے تو واعظ کرنے کی ضرورت نہیں، سچی بات خود بخود جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ کا قول اور فعل جو ہے وہ درست ہو، آپ کے کام جو ہے وہ درست ہو، پھر جو آپ بات کرو گے تو وہ اثر انداز لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہو۔ اچھا، اقبال کا شعر ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ شعر ہے جسے رونق تیرے قدموں نے دے کر چھین لی رونق، جسے رونق تیرے قدموں نے دے کر چھین لی رونق، ولا کا بعد گھر کی ویرانی نہیں جاتی۔ اس میں صنعت تکرار کا استعمال کیا گیا، یعنی رونق اور رونق دو دفعہ آیا ہے۔ لاکھ آباد ہو ویرانی، آباد اور ویرانی تضاد ہے، مستند تضاد نہیں ہے لیکن تضاد جو ہے اس میں ہے، ایک آباد ہوتا ہے اور ایک ویران ہوتا ہے، تو میں سمجھ تضاد کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ رونق یعنی خوبصورتی، چمک دمک، زینت، چھین لینا یعنی زبردستی واپس لینا، ویرانی یعنی اجاڑ پن، پریشانی، اداسی۔ یہاں پریشان اور اداسی کے معنوں میں زیادہ بہتر طور پر اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں حوالے کی طرف۔ حوالے شعر کا نام علی سکندر جگر مراد آبادی ہے، صنف غزل ہے، ماخذ دیوانی جگر ہے۔ شرح کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس شعر میں رومانی کیفیت کے ساتھ ساتھ مایوسی بھی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ عاشق کے گھر میں رونق، خوشی اور دلکشی محبوب کی وجہ سے ہو۔ یہ بنیادی نقطہ ہے۔ شاعر کے دل میں جو خوشی ہوتی ہے، جو خوبصورتی ہوتی ہے، جو چمک دمک ہوتی ہے، وہ محبوب کی طرف وجہ سے ہوتی ہے۔ جب محبوب اس جگہ سے چلا جائے تو اپنے ساتھ رونق اور خوشی بھی لے جاتا ہے۔ پھر اگر وہاں پر اور لوگ کیوں موجود نہ ہو لیکن عاشق خود کو تنہا اور اکیلا ہوتا ہے، یعنی ان کی خوشی جو ہوتی ہے وہ محبوب کے ہونے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کا محبوب آپ کے گھر میں ہے، آپ کے ساتھ ہے تو آپ خوش ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آبادی نہیں ہوتی، وہ رونق نہیں ہوتا، بلکہ پھر جو ہے آپ کو تمام چیزیں جو ہے وہ ویران نظر آ جاتی ہیں۔ اچھا، باقی ساری دنیا اس کے لیے ویرانہ ہوتا ہے، بڑا شہر بھی محبوب کے بغیر ویرانہ لگتا ہے، اور ویرانہ محبوب کے ساتھ بہشت جیسا مزہ دیتا ہے۔ یعنی اگر محبوب ہو تو پھر ویرانہ جو ہے وہ آباد لگتا ہے، بلکہ جنت لگتا ہے۔ یہ رونق، خوشی اور گہما گہمی صرف اور صرف محبوب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک اور شاعر کہتے ہیں، ان کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت، ان کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت، نہ وہ دیوار کی صورت ہے نہ در کی صورت۔ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ محبوب اگر ہو تو رونق ہی رونق، خوشی اور خوشی ہی خوشی ہوتی، اگر محبوب نہ ہو تو پھر کچھ بھی رونق نہیں ہوتا۔ تو امید ہے کہ یہ اشعار آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔
انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس غزل کے اور 3 اشعار جو اس کی شرح کریں گے، تو انشاءاللہ پھر تب ملاقات ہوگی. تب تک اللہ کا خیر و